مدینے کے تاجدار، غمخوار امت کے والی، تیرے میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ اچیا کو صلی اللہ اور اس نظریے سے درود و سلام پڑھا کریں کہ میرا رب بھی سنتا ہے اور میرا نبی سیدنا محمد مصطفیٰ بھی سنتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ پختہ ہوگا، یہ نظریہ پختہ ہوگا کہ میرا درود و سلام میرا رب بھی سن رہا ہے، میرا نبی بھی سن رہا ہے، تو پھر پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ اور پھر اکھاں بند کر کے مدینے پاک جس نے زیارت کی ہے تو بندہ اکھاں بند کرے تو بیٹھا یہاں ہوتا ہے، پہنچ وہاں جاتا ہے۔ جس نے اللہ پاک کرم اور مہربانی فرما کر زیارت نصیب، حاضری نصیب کی ہے، اللہ انہیں پھر حاضری نصیب فرمائے۔ اور جو نہیں جا سکا، اللہ اپنے پیاراں دا صدقہ انہوں نے بھی حاضری نصیب فرمائے۔ اور روزہ رسول دا تصور کر لیا کیتا کرو، اور پھر جتنا یقین پختہ ہوگا، جتنا یقین پختہ ہوگا، اور پھر اس عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، اللہ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے، پر جتنی مرتبہ شکر ادا کریں کم ہے کہ اس ذات کریم نے، اس ذات رحیم نے کرم فرما کر زندگی میں پھر ایک دفعہ عظمت والا مہینہ نصیب کر دیا ہے، برکتوں والا مہینہ، یعنی رمضان المبارک کے پاک دن، رمضان المبارک کی پاک راتیں، رمضان المبارک کی پاک گھڑیاں، رمضان المبارک کی پاک اور مقدس، میرے بھائی ایک ایک منٹ ہے جس کا کائنات کے اندر کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی معروف حدیث مبارکہ کہ بندہ رمضان شریف میں ایک نفل پڑھے، ایک نفل فرمایا ثواب فرض کا ملتا ہے۔ اونچی کہہ لے، پڑھا نفل ہے، ثواب فرض کا ہے۔ ارے پڑھنے والا وہی بندہ ہے، پڑھنے والا وہی فرد ہے، پڑھنے والا وہی شخص ہے۔ ارے یہ نہیں کہ بندہ تبدیل ہو گیا، یہ نہیں کہ شخص تبدیل ہو گیا، پڑھنے والا فرد تبدیل ہو گیا، نہیں، پڑھتا تو وہی ہے جو پہلے پڑھتا تھا۔ آج پڑھا، مولا تو نے فرض کا ثواب نہیں دیا، آج کیوں نظام بدل گیا ہے، آج کیوں اجر بدل گیا ہے، آج ایسا اعلان کیوں ہے؟ میرے تیرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اس لیے کہ اللہ کا پیارا مہینہ رمضان المبارک جو آ گیا ہے، کمال میرا نہیں ہے، کمال تیرا نہیں ہے، کمال زید کا نہیں ہے، کمال عمر کا نہیں ہے، کمال بکر کا نہیں ہے، اصل میں یہ کمال ہے تو رمضان المبارک کا کمال ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے، پہلی شب آتی ہے، غور کریا جے، اللہ کا کرم دیکھیں، میرے نبی کی رحمت دیکھیں، اللہ کا پیار دیکھیں، اللہ کا فضل دیکھیں۔ فرمایا پہلی رات آتی ہے، پہلی رات، یعنی دن غروب ہو گیا، شعبان شریف کا آخری دن غروب ہوا تو شب آ گئی رمضان شریف کی۔ فرمایا جو ہی رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ 11 مہینوں میں یہ کمال نہیں ہے، 11 مہینوں میں یہ اعزاز نہیں ہے، 11 مہینوں میں یہ فضل کیا فضیلت نہیں ہے،
ارے پہلی شب آئی ہے، پہلا مغرب کی نماز آئی ہے، فرمایا ایک جنت کا دروازہ نہیں، دو کی بات نہیں، تین کی بات نہیں، چار یا پانچ کی بات نہیں، تیرے میرے آقا فرماتی ہیں رمضان شریف میں میرا رب جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ارے ایک نمازی کا دروازہ وہ بھی کھل گیا، ایک جہاد کا دروازہ وہ بھی کھل گیا، ایک مسلمان بھائی حاجی کا دروازہ جنت کا وہ بھی کھل گیا، ایک مسلمان بھائی سخی کا دروازہ وہ بھی کھل گیا، اور ایک روزے دار کا دروازہ جو رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، ارے وہ بھی دروازہ کھل گیا۔ تیرے میرے آقا فرماتی ہیں جنت میں سب سے بڑا دروازہ وہ ہے، ارے جو اپنے باپ کا ادب کرتا ہے، قیامت والے دن وہ مین گیٹ وہ بھی کھل جائے گا۔ ارے رمضان شریف میں اللہ وہ مین گیٹ بھی کھول دیتا ہے۔ معلوم ہوا یہ رمضان شریف کی فضیلت ہے، یہ رمضان شریف کی عظمت ہے۔ اور پھر فرمایا جو ہی پہلی رات آتی ہے نا، اللہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اندازہ کرو رمضان شریف کی کتنی برکت ہے، غور کرو اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے، ذہن میں سوچو اللہ نے کتنا عظمت والا ہمیں یہ مہینہ دیا ہے، اللہ نے کتنا برکتوں والا مہینہ دیا ہے، کتنا رحمتوں والا مہینہ دیا ہے۔ فرمایا آج اس مہینے میں روزہ رکھے گا، احترام کرے گا، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کرے گا، عرش والا خدا بھی خوش ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ اور میرے بھائی میں یہ اکثر حدیث سنایا کرتا ہوں، اکثر حدیث جہاں موقع ملے میں حدیث سنایا کرتا ہوں، اور یہ حدیث اگر ہو سکے تو دل میں جگہ دے اس کو، اور قدم قدم پہ اس حدیث کو یاد رکھیں، ایک ایک لمحہ یاد رکھیں، دن اور رات کو یاد رکھیں، تنہائی میں یاد رکھیں، خلوت میں یاد رکھیں، جلوت میں یاد رکھیں۔ جب یہ حدیث دل کی تختی کے اوپر مسلمان بھائی سونے کے پانی سے لکھی جائے گی اور ہر وقت یاد رہے گی، تو پھر بندہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے، پھر بندہ کام کرنے سے پہلے غور کرتا ہے، پھر بندہ مسلمان بھائی ظلم کرنے سے پہلے سوچتا ہے، زیادتی کرنے سے پہلے سوچتا ہے، مسلمان بھائی کسی کا حق مارنے سے پہلے سوچتا ہے۔ وہ کون سی حدیث پاک ہے؟ تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں جمعے کے جمعے 7 دنوں کے عمل دربار مصطفیٰ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اونچی کہہ لے سبحان اللہ۔ جمعے کے جمعے میرے 7 دنوں کے عمل، تیرے 7 دنوں کے عمل، زید کے 7 دنوں کے عمل، بکر کے 7 دنوں کے عمل، عمر کے بعد 7 دنوں کے عمل، تاجر کے 7 دنوں کے عمل، دکاندار کے 7 دنوں کے عمل، مسلمان بھائی ارے مزدور کے 7 دنوں کے عمل، گھر میں جو بزرگ بیٹھا ہے 7 دنوں کے عمل، بادشاہ کے 7 دنوں کے عمل، وزیر کے باقیہ 7 دنوں کے عمل، مصلی امامت پہ کھڑا ہونے والا مولوی امام عالم مفتی اس کے 7 دنوں کے عمل۔ مسلمان بھائی جب در مصطفیٰ میں پیش ہوتے ہیں یقیناً ہوتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جس کے 7 دنوں کے عمل اچھے ہوتے ہیں میں دیکھ کر خوشی مناتا ہوں، میں دیکھ کر اونچی، میں دیکھ کر اور اونچی، میں دیکھ کر خوشی کون مناتا ہے؟ زندہ یا مردہ؟ جو بندہ مردہ ہو وہ خوشی منائے گا؟ بول یار،
اچھی بول، سینے دا زور لا۔ جو مردہ ہو وہ خوشی منائے گا نہیں، خوشی وہی مناتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ اس فرمان سے ثابت ہوا، میرے محبوب نے فرمایا جب میرے غلاموں کے عمل 7 دنوں کے جمعے کے دن میری بارگاہ عالیہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جس کے اچھے ہوتے ہیں میں خوشی مناتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ معلوم ہوا میرا نبی قبر میں زندہ ہے، میرا نبی قبر میں، اونچی آواز نہیں آئی، میرا نبی قبر میں، میرا نبی قبر میں یقیناً زندہ ہے۔ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک اپنے غلاموں کا درود و سلام سنتا رہے گا۔ فرمایا خوشی مناتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جس کے عمل بد ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، پیش تو اس کے بھی ہوتے ہیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے بد اعمال دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں، مثال سمجھیں، تصور میں سوچیں، عمل ہمارے یہ رمضان شریف کا آج جمعۃ المبارک پہلا ہے، اللہ پاک نے نصیب کر دیا۔ آج کے ہمارے عمل، پیچھے 2 دن جو رمضان شریف کے گزر گئے، ارے اللہ کے فرشتے، اللہ کے پیارے نوری فرشتے عمل لے کر، ہمارے عالمین کے عمل لے کر در مصطفیٰ میں پہنچے۔ یا رسول اللہ، آپ کا فلاں بن فلاں غلام، اس نے رمضان شریف کا روزہ رکھا تھا، روزہ فلاں نے روزہ رکھا تھا، بزرگ نے روزہ رکھا تھا، جوان نے روزہ رکھا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ کا یہ غلام عشاء کی نماز میں شامل ہوا تھا، نماز تراویح میں بھی آیا تھا، نماز تراویح میں بھی آیا تھا، قرآن سنا تھا۔ تیرے قرآن کے لیے اس نے بستر چھوڑ دیا، اس نے نیند چھوڑ دی، اس نے میل جول چھوڑ دیا، صرف تیری رضا کے لیے پیاس بھی برداشت کی ہے، بھوک بھی برداشت کی ہے۔ اور غور کریں تو جب یہ عمل جائے گا تو میرا نبی خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بولو، میرا نبی خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ اور جس کے بارے میں یہ عمل جائے گا، مدینے کے تاجدار فلانا بن فلاں ہٹا کٹا ہا، جسم بھی ٹھیک ہا، بالکل تندرست ہا، بالکل کیا صحت والا تھا، مدینے کے تاجدار کوئی شرعی عذر بھی نہ تھا، پھر بھی اس نے رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھا، تو آپ بتائیں نبی پاک خوش ہوں گے یا پریشان؟ یقیناً پریشان ہوں گے۔ جو نماز تراویح میں شامل نہیں ہوتا، اچھا عمل ہے اور مسلمان بھائی اس کا بدلہ جنت ہے، یقیناً میرا آقا پریشان ہوگا، میرے غلام میں نے پیغام یہ تو تمہیں نہیں دیا، باہر گلی میں بیٹھنے کے لیے تو تمہیں پیغام نہیں دیا، دوستوں میں گپیں لگانے کے لیے تو تمہیں کیا پیغام نہیں دیا، گھر میں بیٹھ کر ایسے وقت ضائع کرنے کے لیے تمہیں کیا پیغام نہیں دیا؟ ارے یہ ایک ایک لمحہ رمضان شریف کا جو قیمتی ہے، جو اعلیٰ ہے، جو افضل ہے، جو اکمل ہے، جو مسلمان بھائی مبارک بھی ہے، عظمت والا بھی ہے، شان والا بھی ہے، برکتوں والا بھی ہے، اگر ان ہم لمحات کو ضائع کر لیں تو پھر میرے آقا نے دعا ہی مانگنی ہے کہ یا اللہ ان غلاموں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اور علماء فرماتے ہیں کافر تھے کافر، وہ میرے نبی کو زہری تکلیف دیتے تھے، طرح طرح کا جملہ بول کر، مخالفت کر کے، مسلمان بھائی عداوت کر کے، مسلمان بھائی دل میں کیا حسد رکھ کر۔ آج ہم کلمہ گو ہیں، آج ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو میرے بھائی ہم بے عمل ہو کر
ہم رمضان شریف کا روزہ نہ رکھ کے، فرضی نماز نہ پڑھ کے، نماز تراویح میں شامل نہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ غور کرو، خدا را عالمہ فکریہ ہے، ممکن ہے کہ یہ باتیں آپ کی مزاج کی نہ ہوں، آپ کے مخالف جا رہی ہوں، مگر کلمہ حق کہنا یہ ہر بندے کا فرض ہے، اور بات سچی ہے، بات حقیقت پہ مبنی ہے۔ ہمارے اکثر ایسے نوجوان ہیں الا ماشاءاللہ جو روزہ نہیں رکھتے، ہمارے ایسے اکثر نوجوان ہیں حالانکہ اللہ نے طاقت دی ہے، پاور دی ہے، نماز تراویح میں شامل نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے یقین کرنا ہو، آپ نے اس بات کو مسلمان بھائی پکا جاننا ہو، عشاء کی نماز آپ پڑھ کر دیکھیں، مسجد میں، اپنی مسجد میں آ کر عشاء کی نماز پڑھیں، نماز تراویح میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں۔ ارے میں دکھ سے کہتا ہوں مسجد کا پڑوسی بھی نہیں آتا، حالانکہ پڑوسی کے حق ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، نہیں آتے۔ گھر کے اگر 5 افراد ہیں، ایک بابا ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، ارے ٹیک لگاتا لگاتا مسجد میں آ جاتا ہے۔ نوجوان اگر باپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھی تو پتہ نہیں ایسا جملہ باپ آگے سے بیٹا کہتا ہے جو باپ کے پورے جسم کو آگ لگا دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ جوانی سدا وفا کرے گی؟ کبھی یہ بزرگ بھی جوان تھے، کبھی میں بھی جوان تھا، کبھی یہ بزرگ بھی جوان تھے، رب کی عزت کی قسم ہے یہ جوانی کبھی وفا نہیں کرے گی۔ آج 4 دن تمہارے پاس ہے، ایک دن تم سے بھی بے وفائی کر کے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، پھر افسوس کرو گے کاش میں آج جوان ہوتا، کاش آج میں جوان ہوتا، رمضان شریف کے روزے رکھ لیتا، کاش میں آج جوان ہوتا، بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنتا، کاش میں آج جوان ہوتا، میں نماز تراویح میں شامل ہوتا۔ مسلمان بھائی نہیں یقین تو ان بزرگوں سے پوچھ لو، ان بزرگوں سے پوچھ لو کہ جو بندہ جوانی میں کام کر سکتا ہے، آج یہ بزرگ صحیح کھڑے نہیں ہو سکتے، عمر کا تقاضا ہے۔ آج یہ بزرگ صحیح لمبا قیام نہیں کر سکتے، عمر کا تقاضا ہے۔ میرے بھائی، میرے آقا، تیرے آقا، لجپال آقا، رحمت کے تاجدار آقا نے فرمایا، اے میرے غلاموں، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ اونچی کہہ لے، نبی کے فرمان سے صدقے اونچی کہہ لے۔ فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ آج جوان الا ماشاءاللہ کو 5 وقت کا نمازی بھی بن جائے نا اور روزے بھی رکھ لے تو باپ کہتا ہے یار تو مسیحی بن گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کہتی بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا نیکی کرنے کا۔ اوے اماں بتا وہ کون سا وقت ہے جو تیرے نزدیک ہے، وہ کون سا ٹائم ہے جو تیرے نزدیک ہے؟ ہمیں تو اللہ کے قرآن نے بتایا ہے، نبی کے فرمان نے بتایا ہے، جب کیا بچے کی عمر 7 سال ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ۔ تیری مانے یا نبی کا فرمان مانے، تیرا کہنا مانے یا شریعت مصطفیٰ کی مانے۔ فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، فرمایا اس کے اوپر سختی کرو، 12 سال کا ہو جائے، 10 سال کا، ڈنڈے سے نماز پڑھاؤ، مار سے نماز پڑھاؤ۔ اماں کہتی ہے بیٹا 20 سال کا ہو گیا، ماں کہتی ہے ابھی بیٹا تیرا وقت نہیں آیا۔ ارے 10 سال تو ضائع ہو گئے، 10 سال کا ٹائم تو نکل گیا، آج تو کس عمر کا؟ ایسے کہہ لیں عمر سے 20 سال نکل گئے۔ اگر 40 سال ہے تو 20 سال رہ گئے، اگر 60 سال ہے تو 40 سال رہ گئے۔ اماں تو کس کا انتظار کر رہی ہے؟ کس وقت کا انتظار کر رہی ہے؟ خدا را آج لمحہ فکریہ ہے، اللہ نے برکتوں والا مہینہ دیا، اللہ نے رحمتوں والا مہینہ دیا۔ آج توبہ کر لے،
میرا رب بھی توبہ قبول کرتا ہے، میرا نبی بھی فرما دے گا۔ اچھی کہہ لے سبحان اللہ۔ اور جن بھائیوں نے روزے رکھے ان کے واسطے ایک دفعہ اچھی کہہ لے سبحان اللہ۔ جنہ بزرگاں نے رکھے انہاں دے صدقے اچھی کہہ لے سبحان اللہ۔ اور نال دعا کر جیڑا میرا بیٹا جوان، جیڑا میرا بھائی جوان جنہوں رب نے تندرستی دی ہے بغیر شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھتا، دعا کر اللہ انہوں روزہ رکھن دی ہمت عطا فرمائے، اللہ انہوں روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ایسے کٹے ہٹے کٹے کسی کو کہا جائے نا، وہ کہتا ہے یار تو اپنا کام کر، میں اپنا کرنے دے۔ نا شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک جل مجدہ الکریم کے پیارے حبیب کہو صلی اللہ اچھی، اللہ پاک نے ایک بستی پہ نظر فرمائی، عذاب فرشتوں سے فرمایا اس بستی کے اوپر عذاب نازل کرو، ایسی تیسی کر دو۔ فرشتوں نے دیکھا نوری آنکھ سے اس بستی کے اندر، ایسے سمجھ لیں محلے کے اندر یا بستی جو بھی ذہن میں رکھ لیں، ایک بابا دستار بھی اعلیٰ، کبہ بھی اعلیٰ، چہرہ بھی اعلیٰ، نمازی، حاجی، پاک، ہر، یا اللہ رب فرمائے گا جی فرشتوں آرڈر کی حکم ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ یا اللہ اس بستی میں وہ بندہ بابا بیٹھا ہے جو 5 وقت کا نمازی بھی ہے، یا اللہ وہ سخاوت بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، مولا بڑا پیارا ہے، اللہ الصمد دی ذات ہے۔ رب فرمائے گا انہوں تو پہلے بنو نا، انہوں حدیث نہ ہوئے میں زامنہ، میرے محبوب فرماتے ہیں انہوں پہلے چاہوں، رب فرمائے گا انہوں پہلے چاہوں، یا اللہ وجہ فرمایا اے آندہ ہے مینوں کی ہے، مینوں اپنی نال ہے، مینوں دوسرے نال کی ہے۔ اچھی اچھی اے بابا آندہ ہے مینوں اپنی نال ہے، مینوں اندے نال کی، ہمسایا نہیں رکھدا مینوں کی ہے، فلانا نہیں رکھدا مینوں کی ہے۔ جی میں آج آخنے آئے کہ یار نہیں نماز پڑھدا تو مینوں کی ہے، میں اپنا حساب دینا، انہیں اپنا حساب دینا۔ رب فرمائے گا انہوں پہلے چاہ، اندھو پہلے پہن، یا اللہ وجہ فرمایا امر بالمعروف ناج عن المنکر، دین دا حکم ہے نیکی دا حکم دیو، برائی تو روکو۔ معلوم ہویا کہ صرف میں اپنی نماز پڑھنا اور پڑھنی چاہی دیئے، تے فرمایا صرف ایتھے کام نہیں بڑھنا، میں صرف اپنے روزے رکھنے چاہی دین، فرض ہے دین، مگر ہمسائے دا خیال نہ کرا، انہاں نو توفیق یا دعوت یا تبلیغ نہ کرا، کام نہیں بڑھنا۔ فرمایا انہوں پہلے چاہوں، کیونکہ حکم کیوں نہیں دیندہ ہاں، اے آٹل کیوں نہیں دیندہ؟ معلوم ہویا کہ بندہ کہے کہ نہیں میں اپنا نہیں، فرمایا اپنا بھی کرتے محلے دا بھی خیال کر، تے سانو محلے دا بھی خیال کرنا چاہیے، ہمسائے دا بھی خیال کرنا چاہیے، بھائی دا بھی خیال کرنا چاہیے، مسلمان بھائی گلی دا بھی خیال کرنا چاہیے، بازار دا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک ہے نا روزے رکھے بڑی برکت ہے کہ جیڑا غیر مسلم ہوئے تے رمضان شریف دا ادب کرے اللہ انہوں نواز دیندہ ہے، اللہ انہوں نواز دیندہ ہے۔ مجوسی دا واقعہ سنا نہیں تساں کہ آگ دا پجاری ہاں، پوتر بھی پجاری، باپ بھی پجاری، آگ نو خدا سمجھ دائے، آگ نو سجدہ کر دائے۔ رمضان شریف دا پیارا تے مقدس موسم آ گیا، جی میں اللہ نے آج سانو دیتا ہے، رمضان شریف دی برکت صدقے ایک دفعہ پھر کہہ لے سبحان اللہ۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ساڑے گناہ بڑھیں، ایڈا سونا مہینہ دیتا ہی جن دے اندر تو فرمانا ہے نفل پڑھئے اجر فرض دائے، کہ فرض پڑھئے اجر 70 فرضاں دا دینا ہے۔ یہ تیرا کمال نہیں، تیرا فضل نہیں، تو ہو رکھئے جو دو انہیں ویکھا نا اپنے پتر نو تے شرعام کھا رہے آئے، شرعام
جی میں آج ساڑی عادت ہے ریڑی تے کھڑے ہونے ہیں چار ادھر چار ادھر چار اگے کوئی ہوئے جڑا یا کرے نہیں تا تساں بھی ایسے معاشرے دے بسندے ہو ایتھے رہندے ہو تساں بھی دن رات ویکھدے ہو میں بھی تہاڈا خادم دن رات ویکھنا کی ہو رہا ہے میں تا مسجد دا ویکھنا نا کیڑا بندہ نماز پڑھن آیا ہے تے کیڑا نہیں آیا باہر جائیے کسی نے منت ہی کرنی ہے نا آ یار اللہ دا گھر اللہ دے گھر وچ آ یار اللہ دے گھر وچ رب راضی ہو جائے گا جڑے نہیں آندے ایک کوڑی جی گل ہور سن لو جڑے نہیں آندے ان دی مجال کیوں آوے نا بھائی کہہ لے مثال طور کوئی نہیں آندا ان دی مجال کی ہے کہ وہ آوے نا ان دی کی طاقت ہے ان دی کی حیثیت ہے وہ کی پاور رکھدا ہے رب دے سامنے کہ وہ آوے نا ہائے ہائے اگر آج جملہ میں کہہ دے ماں تو برحق ہے کہ اللہ توفیق ہی نہیں دے رہا میرے گھر وچ وہی آئے گا نا جن دے تے میں راضی ہوواں گا جنہوں میں اجازت دیواں گا میرے گھر وہی آئے گا نا جن دے تے میں راضی ہوواں گا آ یار اگلے نو بھی پتہ ہوئے گا تے جن دے نال میری ناراضگی ہوئے کوئی میرے گھر وڑ سکتا ہے بول یار نہیں وڑ سکتا توبہ مرتبہ کروڑا مرتبہ توبہ کر رہے ہیں عرباں تے خرباں مرتبہ توبہ کر رہے ہیں جڑا بھائی مسجد دی گلی دی وچوں گزر جاندا ہے نا کولو لنگ گیا ادھرو لنگ گیا اگو لنگ گیا پچھو لنگ گیا تے مسجد وچ نہیں وڑدا پیا تو وہ یقین کر لے میرے تے میرا رب ناراض ہے جڑا توفیق ہی نہیں دے رہے اندر آوے توفیق نال ہی سارے کم بن دے نا توفیق ہی نہیں دے رہا کہ اندر آوے اللہ کو توبہ کرے عربہ تے خربہ مرتبہ توبہ کرے مولا توفیق دے کہ رمضان شریف دی اندر ہی میرا دل نہیں کردا مسجد وچ آن نو ہور اس تو پیارا موسم کیڑا ہوئے گا پیارے دن کیڑے ہون گے مسلمان بھائی توبہ کرے کہ راجتے روے اللہ توفیق دے پھر وہ کی صبح اٹھے گا تو سیدھا مسجد اندر ہی آئے گا میرے بھائی میری مجال کی ہے میں مسجد اندر نہ آواں تہاڈی مجال کی ہے کہ تساں نماز پڑھن نہ آوو اے اللہ دی توفیق ہوندی ہے اللہ دی توفیق نال ہے تو میں گل عرض کر رہا سی کہ مجوسی نے آدھے پتر نو ویکھیا سرے عام کھا رہا ہے انہیں سرے عام وہ کھاندا پیا سی ان دی غیرت دے کہ انہیں سرے عام ان دے چہرے تے تھپڑ مارا انہیں کہ بابا گل کی ہے انہیں کہ تو کھاندا پہ ہیں تینوں پتہ نہیں کہ مسلمانہ دا اے پاک تے مقدس مہینہ رمضان شریف بڑیاں عظمتاں والا ہے اوے مندا نہیں آ یقین ہا کہ بڑیاں عظمتاں والا ہے بڑیاں برکتاں والا ہے اوے غیر ہے مگر یقین رکھدا ہے کہ رمضان شریف برکتاں والا ہے رمضان شریف اچھی رمضان شریف اللہ کرے تو انو بھی سمجھ آ جائے کہ رمضان شریف برکتاں والا ہے رحمتاں والا ہے کھا لئی گھر چلے گئے باپ ادو ویلا بھی بڑا کہ پتر حیا کردہ ہوندا پیو دا آج بڑا اوکھا ویلا آ گیا ہے بڑا عجیب جا وقت آ گیا ہے کہ باپ انی سختی نہیں کر سکتا ایسے ظالم اور مسلمان بھائی بدنصیب بدبخت بیٹے کہ باپ انہوں سدھے ہو جاندے باپ ایک گل کردہ ہے وہ ہزاروں سنان دے چلے بابا تو قرآن ہے تینوں پتہ ہی کو نہیں میری زندگی ہے میں انجوائے کرنی ہو ایسی انجوائے تے لعنت ہے خدا دی بھی لعنت ہے مصطفیٰ دی بھی لعنت ہے کہ جڑی شریعت دے خلاف انجوائے ہوئے وہ یہ تا ادھوری زندگی ہے ناقص زندگی ہے اصل زندگی تا اگلی ہے جن دے تے خدا بھی راضی ہوئے تے مصطفیٰ بھی راضی ہوئے اصل زندگی یہ ہے میرے بھائی ابھی کچھ نہیں گیا بڑا پیارا وقت ہے رمضان شریف کا بڑا عظیم وقت ہے رمضان شریف کا آج ہی اگر سچے دل نال توبہ کر لے تو میرا رب بڑا کریم ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم گھر گئے پیو پتر ہویا کی علماء فرماندن کہ انہیں صرف حیا کیتا ہا احترام کیتا ہا مرن تو پہلے اللہ نے انہوں ایمان دی دولت عطا فرما دیتی
مسلمان بنا دیتا. اوے غیر مسلم ہوئے رمضان شریف دا احترام کرے, رمضان شریف دا حیا کرے, رمضان شریف دا ادب کرے. رب دی غیرت گوارا نہیں کر دی, رب دا حیا گوارا نہیں کردا کہ جس دل دے اندر رمضان شریف دا احترام ہوئے وہ جہنم وچ جاوے تے سڑے تے جلے. اللہ دے دل دے اندر تیرے تے میرے نبی دا پیار پیدا کر دیندا ہے, ایمان دی دولت نصیب کر دیندا ہے, مسلمان بن جاندا ہے. جے مسلمان ہوئے تے رمضان شریف دا احترام کرے ان دی کیڑی اونچی شان ہوئے گی. پھر ہوئی کرانگے کہ بے قدران آخر دے اندر گلہ ختم ہو گئیاں. اے بھی خلاصہ سمجھ لے مسلمانہ پیر نصیر الدین نصیر کے دا پیارا ترجمہ فرمان دینے آپ فرمان دینے کہ بے قدران کچھ قدیر نہ کیتی. جڑا رمضان شریف دے روزے دی رکھدا غور کرے مسلمانہ, جڑا مسلمانہ 5 وقت دی نماز نہیں ہو پڑھدا غور کرے مسلمانہ. ولی ابن ولی کی فرماندے بہنے کہ بے قدران کچھ قدیر نہ کیتی تے ایسا کیتی خوب تسلی ہو. اے دنیا داری پجاری زری دے تے جنہیں کتیاں گلی ٹلی ہوئے بک بک رونا گلیاں سان اوے بک بک رونا تے پھبی تے رونا تے بک بک رونا گلیاں سانو تے ویکھی حویلی کلی ہو کوچ نصیر اساں جد کیتا. یا انج کہہ لے مسلمانہ تبدیل کر لے جو رمضان شریف چلا جائے گا, رمضان شریف چلا جائے گا تے پاک گھڑیاں چلیاں جان گیاں, تے پاک دن چلا جائے گا, تے پاک راتوں چلیاں جان گیاں. مسلمانہ مسپیر نصیر الدین اشارہ کر دے پہنے وہ کوچ نصیر اساں جد کیتا تے پہچانی کر تھلی کئی بندے ویکھے نے مسلمانہ رمضان شریف ٹر جاندا ہے وہ ڈھائی مار مار تے روندے نے ہچکیاں لے لے تے روندے نے. یا اللہ تیرا پاک مہینہ چلا گیا, سیدہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین اما فاطمہ الزہرا یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رات پئی قیام کیتا, رکوع کیتا, سجدہ کیتا, وہ ایڈا لمبا قیام کیتا, ایڈا لمبا رکوع کیتا, سجدے دی حالت اندر
چلیاں گئیاں کہندیاں نے سبحان ربی جل آلہ ادھر صبح صادق ہو گیا مسلمانہ کی ہویا صادق فجر دا ٹائم ہو گیا روتے آندیاں نے یا اللہ تیری رات ختم ہو گئی تیری بندی دا حالی ایک سجدہ ہی نہیں پورا ہویا ہے وہ کوچ نصیب اساں جد کیتا تے پہچانی تھر تھلی اللہ حاضری قبول فرمائے اللہ روزے رکھن دی توفیق دے 5 وقت دا نمازی بنائے آمین وما علینا الا البلاغ